یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم، اے قرآن کے ماننے والو تمہاری کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، تم سمجھتے ہو ہم امت مسلمہ ہیں، ہم اللہ والے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے رسول کے امتی ہیں، جو چاہ سمجھو، جوتے تمہیں لگ رہے ہیں، تمہاری ہر طرف سے مرمت ہو رہی ہے، عزت نام کی شے نہیں رہی، تم کتنی ہی تعداد میں ہو، دنیا میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس سے زیادہ کے لیے تیار رہو، لستم علی شیء، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، حتی تقیموا القرآن بما انزل الیکم من ربکم، جب تک کہ قرآن اور جو تمہاری طرف نازل کی، حضور کو وحی خفی بھی تو دی گئی ہے نا، سنت رسول وحی خفی کا ظہور ہے، وہ بھی نازل کی گئی ہے حضور پر وحی خفی، تو جب تک کتاب و سنت کا نظام قائم نہیں کرتے، اور یا اہل القرآن کا خطاب خود حضور نے ہمیں دیا ہے، میرا کتابچہ ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کا حقوق، اس میں یہ حدیث موجود ہے، اس میں حضور کی وہ الفاظ ہیں، یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن، اے قرآن والو قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا، اسے ذہنی سہارا نہ بنا لینا، اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے نہ پھینک دینا، تکیہ پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم لا تتوسدوا القرآن، بلکہ کیا کرنا، یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن واتلوہ حق تلاوتہ فی آناء اللیل والنہار، پڑھا کرو اسے رات کے اوقات میں بھی دن کے اوقات میں بھی جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، وافشوہ، اسے عام کرو، پھیلاؤ، اس کی دعوت جو ہے پہنچاؤ، وتغنوہ، اسے خوش الحانی سے پڑھو، اور اس کو دولت کو سمجھو کہ یہ سب سے بڑی دولت ہے، تغنوہ، اسے سمجھو کہ اصل دولت یہ ہے، وتدبروا فیہ لعلکم تفلحون، اور تدبر کرو، غور و فکر کرو، اس کی گہرائیوں میں غوطہ دنی کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔